بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے امان میں رکھیں۔ تو قرب ولاگ سلسلے کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ یہ اس ولاگ کا مضمون جناب محمد سلیم بٹ کی تصنیف رقص دیوانگی سے لیا گیا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ عنوان ہے شاباش جلیل کبابیے۔ جنرل ریٹائرڈ فضل غفور بھی بڑی باغ و بہار قسم کی شخصیت ہیں۔ وہ ماضی کے بہترین سپاہی ہیں جن کی چھاتی انواع و قسم کے میڈلوں سے بھری پڑی تھی۔ وہ درد دل اور جذبہ بلوطنی سے بھرپور پاکستانی ڈپلومیٹ کے طور پر بھی اپنی خدمات انتہائی جانفشانی اور سپاہیانہ انداز میں سر انجام دے رہے ہیں۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ دونوں میاں بیوی ہی عوام سے قربت و محبت کے احساس کے ساتھ دوستوں سے تعلق داری قائم کرتے ہیں اور ملاقات کے تھوڑی ہی دیر میں اپنے سادہ پن، خلوص اور بے ساختگی کی وجہ سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا کر ان کے دل موہ لیتے ہیں، تو یہ غلط نہ ہوگا۔ ذیل میں ہم ان کی طرف سے سنائے گئے 2-3 واقعات قلم بند کر رہے ہیں، جو نہ صرف ہم سب کے لیے باعث فخر ہیں بلکہ قابل تقلید بھی۔ اور ان سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آج بھی پاکستانی قوم میں ایماندار لوگوں کی کمی نہیں، اور بظاہر یہ چھوٹے آدمی ہوتے ہوئے بھی بڑے لوگوں سے بہت بڑے ہوتے ہیں۔ ملکی سیاست میں آج بھی ایسے لوگ ہیں جو سیاست کو دکانداری نہیں بلکہ عبادت سمجھتے ہیں۔ وہ اپنے طے شدہ اصولوں کی پاسداری، قومی بہبود اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے جتے ہوئے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم ایسے مخلص لوگوں کی بات پر کان نہیں دھرتے کہ مبادا کہیں سیدھا راستہ اپنا لیں۔ جنرل غفور آج کل ازبکستان میں پاکستان کے سفیر ہیں۔ اس سے قبل نارتھ کوریا میں بھی اہم سفارتی ذمہ داریاں نبھا چکے ہیں۔ دوران فوجی ملازمت وہ IG فرنٹیئر کور تھے اور درجنوں ہیروئن کے کارخانے تباہ کر چکے ہیں۔ سیاچین میں بھی اہم مارکے سر انجام دے چکے ہیں۔ پہلا واقعہ جناب اجمل خٹک کے متعلق ہے، جو صوبہ سرحد کے ایک قدآور اور معروف سیاسی رہنما ہیں۔ وہ پاکستان کے ایک مایہ ناز، اصول پرست اور باوقار سیاستدان کے طور پر ابھرے ہیں۔ حال اور ماضی میں کئی دفعہ انتہائی اہم حکومتی ذمہ داریاں سنبھالنے کی پیشکش ٹھکرا چکے ہیں۔ حال ہی میں ایک سیاسی پارٹی کے عہدیدار، جن کو نیب نے ان کے وزارتی دور میں بے قاعدگیوں کی وجہ سے حراست میں لیا اور جنہیں صرف یہ کہا گیا کہ چھپی ہوئی دولت کو چھوڑو، صرف سامنے دکھائی دینے والی جائیداد کے قانونی ذرائع کا ثبوت دے دو، مگر وہ یہ بھی نہ کر سکے۔ کوچ چھڑوانے کے لیے ان کی پارٹی ایڑی چوٹی کا نہ صرف زور لگا رہی بلکہ اس نے سیاسی اخلاقیات اور اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر وہ تمام جتن کیے تاکہ ان کو باہر لایا جا سکے۔ اجمل خٹک نے اپنی پارٹی سے علیحدہ موقف اختیار کیا کہ میں کسی قصوروار، راشی اور بے ایمان شخص کی حمایت نہیں کر سکتا۔ وہیں پر سیاست کا ایک اور انمول ہیرا اعلیٰ کردار اور سونے جیسا دماغ رکھتے ہوئے بھی سوتیلے پن کی سیاست کا شکار ہو کر ضائع ہو رہا ہے۔ جی ہاں، اسفندیار یار ولی۔ جنرل غفور کا بطور IGFC اجمل خٹک کی والدہ کی وفات پر گورنر سرحد کے ہمراہ کوڑا خٹک جانا ہوا تو دیکھا کہ اجمل خٹک صاحب بھی آج بھی ایک کچے گھر میں مقیم ہیں، جس میں آسائشیں تو دور کی بات ہے، مناسب اور ضروری سہولتیں بھی نہ تھیں۔ دونوں بہت حیران ہوئے۔ یہیں کسی ذریعے سے ان لوگوں کو پتہ چلا کہ خٹک صاحب کے 2 بیٹے، ایک ڈاکٹر اور دوسرا PhD ہونے کے باوجود بیکار ہیں۔ جنرل صاحب نے عذرائے ہمدردی بدریہ
اپنے میجر کھٹک صاحب سے پوچھا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کے بیٹے بیکار ہیں اور پڑھے لکھے بھی ہیں، کیا ہم ان کی نوکری کا بندوبست کریں؟ تو کھٹک صاحب نے کمال بے اتنائی سے کہا کہ میں ان کی سفارش نہیں کرتا، آپ ان کے انٹرویو لے لیں، اگر وہ اس قابل ہیں تو خود فیصلہ کر لیں۔ اجمل کھٹک جیسی شخصیات ایسی ہیں جو اپنے اصولوں کی پاسداری کی خاطر نہ تو زندگی کی تلخیوں اور نہ ذاتی تکلیفوں کی پرواہ کرتے ہیں اور نہ کبھی ذاتی آسائشوں پر دھیان دیتے ہیں۔ اپنے اصولوں پر سختی سے کاربند رہنے کی وجہ سے ہی ان کو ملک بدری سہنی پڑی، لیکن انہوں نے جنرل ضیاء سے سمجھوتا نہ کیا۔ اجمل کھٹک تو زندہ رہے تو سلامت رہے اور لوگ تیرے اصولوں کی اجمل کھٹک تو زندہ رہے تو سلامت رہے اور لوگ تیرے اصولوں کی پیروی کریں اور تیرے اصولوں کو اپنائیں۔ جنوبی کوریا DPRK کے ایک جوان سال سفارتکار کم گونگ ہیں جو اپنے فرائض کی بجاوری میں 10 سال تک پاکستان میں خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ وہ پنجابی اور اردو بڑی روانی سے بول سکتے ہیں۔ پیانگ ینگ میں انہوں نے جنرل غفور سے وہاں ایک بیٹھک میں کہا کہ پاکستانی ایک بہت ایماندار قوم ہے، اور ثبوت کے طور پر وہ 2 واقعے بیان کیے۔ ایک دفعہ میں اسلام آباد کے جمعہ بازار میں خریداری کے لیے گیا اور دوران خریداری میرا پرس جس میں میرا فوٹو بھی تھا کہیں سبزی فروش کی چھاوڑی میں گر گیا، جس کا مجھے احساس بھی نہ ہوا۔ میں جمعہ بازار سے نکل رہا تھا کہ سبزی فروش کو اپنی طرف ہانپتے کانپتے اور بھاگتے دیکھا، جو اپنا کاروبار چھوڑ کر مجھے پتہ نہیں کہاں کہاں ڈھونڈتا ہوا یہاں تک پہنچا اور میرا پرس واپس کرتے ہوئے کہا، یہ آپ میرے پاس گرا آئے ہیں۔ ساتھ ہی استدعا کی کہ مہربانی فرما کر اپنی چیزیں اور رقم چیک کر لیں۔ میں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے پرس کو دیکھا جس میں ہر چیز موجود تھی۔ میں نے اسے کچھ دینا چاہا تو اس نے آسمان کی طرف انگلی کرتے ہوئے کہا، وہ بہت دیتا ہے، یہ میرا فرض تھا جو میں نے نبھایا۔ یہ کہتے ہوئے وہ واپس مڑ گیا۔ کوریا کی یہی صاحب ایک دفعہ پشاور کے دورے پر تھے۔ وہاں کسی سے سنا کہ جلیل کبابیے کے کباب بہت چٹپٹے ہوتے ہیں۔ یہ جلیل کبابیہ بقول جنرل صاحب کے اپنی دکان کی صفائی، اعلیٰ اخلاق اور کھانے پینے کے مواد کے معیار پر بھی کبھی سمجھوتا نہیں کرتا اور منافع سے اپنی عزت اور نام کو زیادہ مقدم سمجھتا ہے، لہذا اسی ایمانداری کی وجہ سے کوئی خاص جائیداد بھی نہ بنا سکا۔ خیر، شمالی کوریا کے جناب کم گونگ صاحب بھی کبابیے کی دکان پر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پہنچ گئے۔ کھانا کھانے کے بعد بل آیا تو اس جوان سال سفارتکار نے ایک تو بل ڈالروں میں دیا، دوسرا اصل سے کافی زیادہ۔ ویٹر نے جب بل جناب جلیل تک پہنچایا تو یہ صاحب باہر آ چکے تھے، مگر جلیل بھاگا ہوا آیا اور رکنے کو کہا اور کہنے لگا کہ جناب ایک تو بل مجھے روپوں میں دیں، دوسرا جتنا بنتا ہے صرف اتنا دیں، میں وہیں لوں گا جو آپ نے کھایا ہے۔ ان واقعات نے جناب کم کے دل میں پاکستان کے لیے جو جگہ بنائی وہ کمال تھی، اور اسی چیز نے اسے پاکستان کا سفیر بنا دیا۔ جلیل کبابیے، خدا تجھے لمبی عمر دے، تو پاکستان کا فخر زندہ باد۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا ولاگ، کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جس کا عنوان تھا شاباش جلیل کبابیے، جسے جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف پر سے دیوانگی سے دیا گیا تھا۔ نئے دوست جنہوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا اور وہ ایسے دلچسپ اور معلوماتی
بلاگز میں دلچسپی رکھتے ہوں تو وہ اس یوٹیوب چینل بی اے رشیدی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آئندہ اس سلسلے کے آنے والے نوٹیفیکیشن ان کو باقاعدہ اور بروقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔